اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بارات کیا ہے؟ محترم ناظرین، ماہ شعبان المعظم میں ایک رات آتی ہے جو بڑی فضیلت اور بزرگی والی رات ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطار بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ کوئی رات افضل نہیں۔ اس رات کے کئی نام ہیں۔ لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے نزول کی رات، دستاویز والی رات، دوزخ سے چھٹکارا ملنے اور بری ہونے کی رات۔ اس رات میں رحمت خداوندی کے طفیل بے شمار انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ یہ شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس شب کی بڑی فضیلت اور خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ محترم ناظرین، ہم احادیث کی کتابوں میں یہ عام طور پر پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عام راتوں میں رات کے تہائی حصے میں آسمان دنیا پر تشریف فرماتے ہیں اور ندا آتی ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، ہے کوئی جو مجھ سے رزق طلب کرے، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت کو دور کروں۔ لیکن شب بارات میں بالکل اس کے مختلف ہے کہ شب بارات میں اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے لے کر یعنی مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتے ہوئے بے شمار انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ البتہ کچھ محروم القسمت لوگ ایسے ہیں جو اس شب میں بھی نظر رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے اس رات یعنی شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتا دیجئے کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شب میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے اس سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ سب بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں سب بندوں کے اعمال سارے سال کے لیے اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ حضرت عطار بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فہرست ملک الموت کو دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کا نام اس فہرست میں درج ہے ان کی روحوں کو قبض کرنا ہے۔ کوئی بندہ تو باغوں کے درخت لگا رہا ہوتا ہے، کوئی شادی کر رہا ہوتا ہے، کوئی تعمیر میں مصروف ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمریں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک طے کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت راشد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ ان تمام روحوں کو قبض کرنے کی تفصیل ملک الموت کو بتا دیتے ہیں جو اس سال میں قبض کی جائیں گی۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس نصف ماہ شعبان کی رات جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا، بشرط یہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو،
شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو جبرائیل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دیکھا جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا، اور دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات میں سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس رات میں ان لوگوں کو جو ذکر کرنے والے ہیں۔ پانچویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جو اللہ کے خوف سے اس رات میں رویا۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، اس رات کے تمام مسلمانوں کو خوشی ہو۔ ساتویں آسمان پر فرشتہ ندا دے رہا تھا، کیا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی آرزو اور طلب پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا کہ کیا کوئی معافی کا طلبگار ہے کہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام بولے کہ اول شب سے طلوع فجر تک، مزید کہنے لگے کہ اس رات میں دوزخ سے رہائی پانے والی جماعت کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، اور اس شب ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے مشرک کے یا ایسے شخص کے جس کے دل میں بغض ہو۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی جستجو میں نکلی، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ خدا کے رسول تم پر زیادتی کر سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات نظر رحمت فرما کر تمام مخلوق کو مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو رات کو نماز پڑھو اور اگلے دن روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح تک اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر رہتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ سبحان اللہ۔